यूके آسٹریلیا آئرلینڈ یہ والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اس گیٹ سے انٹری ہوگی، دوسرے گیٹ سے انٹری نہیں ہوگی۔ تو جب آپ فرسٹ فلور پر آئیں گے تو آپ کو 8 کاؤنٹر جو ہیں وہ نظر آئیں گے، جن میں سے 6 جو ہیں وہ یوکے کے کاؤنٹرز ہوں گے اور 2 جو ہیں وہ آسٹریلیا کے کاؤنٹرز ہوں گے۔ السلام علیکم۔ تو گائز کیسے ہیں آپ؟ میں اپنا جو VFX کا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بھی اینیمیشنز کے ذریعے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ سینٹر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ سے آپ کا موبائل اور جو دوسرا آپ کے پاس سامان ہوتا ہے، بیگ وغیرہ وغیرہ، وہ آپ سے وہ لے لیتے ہیں، اور صرف آپ کو ڈاکومنٹس جو ہیں وہی اندر لے جانے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹس میں کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا چیزیں اندر لے کر جانی ہیں، کیا نہیں لے کر جانی، کس طرح ڈیل کرنا ہوتا ہے، کیا ڈاکومنٹس چاہیے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا آج میں اس ویڈیو میں کور کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت صرف یہ ہے کہ جب میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا VFX کے بارے میں، تو سوائے 1-2 پاکستانی ویڈیوز کے مجھے نہ کچھ زیادہ جو انفارمیشن ہے وہ نہیں ملی۔ تو میں نے اب یہ سوچا ہے کہ جو میرا ایکسپیرینس ہوگا تو وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، اور وہ بھی اینیمیشنز کے ذریعے۔ تو سب سے پہلے آپ جب جائیں گے وہاں تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں ساتھ ساتھ کہ سامنے جو ہے وہ کیکس اینڈ بیکر جو ہیں وہ ایک سائڈ پر اور ایک سائڈ پر VFX سینٹر ہے۔ اس کے 2 گیٹ ہیں، ایک جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر ہے اور ایک ہے رائٹ سائڈ پر۔ جو یہ سامنے والا گیٹ ہے اس میں آپ نے انٹر ہونا ہے، کیونکہ یہی گیٹ ہے جو صرف یوکے، آسٹریلیا، آئرلینڈ اور اس طرح کے کچھ اور انگلش جو کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ الاؤ ہوتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں یوکے والے، آسٹریلیا والے، وہ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں۔ باقی جو وہ دوسرا گیٹ ہے وہاں سے وہ دوسرے امیگریشن والے ہوتے ہیں، جن میں دبئی ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، کیونکہ وہاں پر پہلے میں لائن میں لگا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ یہ لائن لگ رہی ہے تو میں بھی یہی ہوگا، لیکن میں نے پھر ایک سیکورٹی گارڈ سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے یہاں سے انٹر ہونا ہے۔ اس گیٹ پر ایک جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوگا، ایک اسٹاف ممبر ہوگا VFX کا۔ تو آپ نے وہ اسٹاف ممبر سے پوچھ لینا ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور کون کون سے نہیں۔ باقی آج میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ آپ کی اپوائنٹمنٹ چیک کرتا ہے، اگر وہ ہوتی ہے تو وہ آپ کے اپوائنٹمنٹ کے سامنے ٹک لگا دیتا ہے۔ تو جب آپ اپوائنٹمنٹ لیں گے تو اس پر ٹائم بھی مینشن ہوگا، تو آپ نے اپنے ٹائم پر ہی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میری اپوائنٹمنٹ تھی 9:40 پر، تو میں اور پہنچ گیا تھا وہاں پر 8:40 پر، لیکن مجھے گارڈ نے انٹر نہیں ہونے دیا، کیونکہ اس نے کہا کہ آپ نے 9 بجے کے بعد ہی آنا ہے، کیونکہ آپ کی 9:40 پر اپوائنٹمنٹ ہے، آپ نے اس وقت ہی آنا ہے۔ تو لیکن میں دوبارہ اس کے پاس گیا تقریباً 9:15-20 پر، تو اس نے پھر مجھے انٹر ہونے دیا۔ یعنی آپ 20 منٹ جو ہیں وہ پہلے اپنی اپوائنٹمنٹ سے انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا اینیمیشن کے ذریعے، آپ کو میں اب سمجھاؤں گا۔ تو اب جیسے ہی انٹر ہوں گے تو آپ کو ایک ریوالور گیٹ یہ نظر آئے گا۔ یہ انگلش گیٹ ہے، لیکن وہاں پر ہمارا پاکستانی اور دیسی گیٹ لگا ہوا ہے لوہے کا، تو آپ نے اس کو تھوڑا سا آپ نے فورس لگانی ہے تو وہ سرکل کر جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو ایک لڑکا بلائے گا، وہ آپ سے جو ہے آپ کے جو چیزیں ہیں، موبائل اور بیگ وغیرہ، وہ آپ سے لے لے گا اور آپ کو ایک ٹوکن دے دے گا، اس کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ اور اب یہ ٹوکن اب اپنے آگے نہیں یوز کرنا، بس اس کو جیب میں رکھ لینا ہے، اور جب آپ نے واپس آنا ہے تو آپ نے اس کو ٹوکن دے دینا ہے اور آپ نے چلے جانا ہے، اور وہ آپ سے کوئی بھی چارج نہیں کرتا یہ آپ کا سامان رکھنے کے لیے۔ تو اب آپ نے کچھ دینا بھی نہیں ہے ان کو، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سیکورٹی گارڈ آتا ہے، وہ آپ سے اسکیننگ آپ کی کرتا ہے، سب کچھ آپ کو دیکھتا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اسٹریٹ ہو کر رائٹ ہو جانا ہے۔ تو آپ کو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی، آپ نے وہ سیڑھیوں سے اوپر سے چڑھنا، تھوڑا سا 3-4 سیڑھیاں ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے رائٹ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد سامنے ٹیبل ہوگا، ایک لڑکی بیٹھی ہوگی اور ایک لڑکا، آپ ان میں سے کسی کے پاس بھی چلے جائیں تو آپ نے اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر وہ آپ کا دیکھ لے گی کہ آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اگر آپ نے ڈاکومنٹس آلریڈی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو سیلف سکین والا آپ کو وہ ٹوکن دے گی، اس پر آپ کا ٹوکن نمبر بھی لکھا ہوگا اور سیلف سکین بھی لکھا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے جو ڈاکومنٹس وہ اپلوڈ نہیں کیے ہوں گے تو وہ آپ کو ایک اور واچر دے گی، لیڈی یا جو بھی بوائے ہوگا
اسٹاف ممبر، اور آپ کو کہے گا کہ آپ اسٹریٹ ہو کر لیفٹ ہو جائیں فرسٹ فلور پر، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کے لیے جو سیلف اسکین والا ہے وہ بھی سیم فلور میں جائے گا، اور جو دوسرا جس نے اپلوڈ ڈاکومنٹ نہیں کیا وہ بھی سیم فلور پر ہی جائے گا۔ جب ہی آپ اوپر جائیں گے اسٹیئر سے آپ جائیں گے، سامنے آپ کو 8 جو کاؤنٹرز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ 6 جو ہیں وہ یو کے امیگریشنز کے کاؤنٹر ہوں گے، جو 2 ہیں وہ آسٹریلیا کے لیے کاؤنٹر ہوں گے۔ سیلف اسکین والے ہیں تو اپنے کاؤنٹر نمبر 1 پر جانا ہے، پر ایک لیڈی اسٹاف ممبر بیٹھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سمپلی آپ نے ان سے پوچھ لینا ہے کہ کون سا ٹوکن نمبر چل رہا ہے، وہ آپ کو بتا دے گی کہ یہ والا ٹوکن جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پھر وہ آپ کا ٹوکن نمبر بولے گی تو آپ چلے جائیں گے اس کے پاس، آپ نے اس کو اپنی چیک لسٹ وہ دے دینی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ چیک لسٹ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ ویزا فائل کرتے ہیں تو 2 PDF جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں، ایک چیک لسٹ ہوتی ہے جو 5 پیج کی ہوتی ہے، اور ایک ویزا اپلیکیشن ہوتا ہے کہ وہ 11 پیج کا ہوتا ہے۔ تو آپ سے چیک لسٹ لے گی تو اس کو آپ نے اسٹیپلر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، چیک اس کو اسکین کرے گی، اور اس کے بعد وہ آپ کے پاسپورٹ آپ سے مانگے گی، آپ نے وہ ان کو اس کو دے دینا ہے، اور وہ اس کو بھی اسکین کرے گی۔ پھر وہ چیک لسٹ سے آپ سے سائن کروائے گی، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک فائل ریڈی کر کے آپ کو دے دے گی، اور کہے گی کہ آپ بایو میٹرک کے لیے چلے جائیں۔ تو اب دوسرے جو ہیں جنہوں نے ڈاکومنٹس اپلوڈ نہیں کیے ہوئے، وہ اب جو دوسرے 6 میں آپ کو بتا رہا تھا کہ UK کے جو ہیں وہ 6 کاؤنٹر ہیں، تو پہلے کاؤنٹر پر آپ نے نہیں جانا، ٹھیک ہے، جنہوں نے ڈاکومنٹس اپلوڈ نہیں کیے۔ وہ جو دوسرے 5 کاؤنٹر ہیں وہ ان پر وہ چلے جائیں، کسی پر بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور یا وہ آپ کے واچر کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ نے اس کاؤنٹر پر جانا ہے اور اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اسکین کروائیں۔ تقریباً 5500 فی ہے ڈاکومنٹ اسکین کرنے کی۔ تو اگر آپ گھر سے ڈاکومنٹ اسکین کر کے آئیں تو میرا نہیں خیال ہے آپ کو اتنی کاسٹ جو ہے وہ دینی چاہیے۔ تو وہ ان سے جب وہ اسکین کروا لیں تو وہ بھی سمپلی وہ جاتے ہیں بایو میٹرک کے لیے۔ تو بایو میٹرک کے لیے وہ آپ کو بالکل ساتھ ہی اسی فلور پر، سیم فلور پر 4 رومز ہیں، اور 4 رومز میں وہ جو اسٹاف ممبر ہے وہ آپ سے آپ کا ٹوکن نمبر پوچھے گا، آپ نے بتا دینا ہے۔ تو سمپلی جب آپ کی باری آئے گی وہ آپ کا ٹوکن نمبر بولے گا تو آپ نے اندر چلے جانا ہے بایو میٹرک کے لیے۔ تو بایو میٹرک میں سب سے پہلے وہ آپ سے آپ کی چیک لسٹ مانگے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کو اسکین کرے گا۔ پھر وہ آپ سے آپ کا پاسپورٹ مانگے گا، آپ نے اس کو اسکین کرے گا۔ پھر وہ آپ سے کہے گا کہ آپ یہ جو پک ہیں وہ اپنی بنوائیں، آپ نے وہ بنوا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جو چار جو آپ کے رائٹ ہینڈ کی 4 انگلیاں ہیں، آپ نے وہ فنگر جو ہیں وہ سیدھے لگانے، پھر رائٹ سائڈ کی تو اس کے بعد آپ نے اپنے جو دونوں ہاتھوں کی فنگرز ہیں، پہلے رائٹ کی اور پھر لیفٹ کی، وہ آپ نے اسکین کروانی ہے۔ پھر آپ نے دونوں تھم جو ہیں اکٹھے وہ اسکین کروانے، پھر اس کے بعد آپ نے ڈیجیٹل جو سگنیچر ہیں وہ وہاں پر کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سمپلی پھر آپ سے وہ جو ہیں آپ کے ڈاکومنٹ وہ آپ کا پاسپورٹ بھی لے لیتا ہے، اور چیک لسٹ اور ایک جو ہے پرچی وہ آپ کو دے دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اب اپنے ویزے کا ویٹ کریں۔ تو یہ تھا سارا میرا ایکسپیرینس۔ آلموسٹ مجھے میکسیمم 1 گھنٹہ لگا ہے۔ تو بالکل پرسکون ماحول تھا، اے سی وغیرہ چلے ہوئے تھے، اور چیئرز تھی سب کے لیے، پانی کی بھی فیسلٹی وہاں پر اویلیبل تھی۔ تو میرے خیال میں وہاں پر اتنا رش نہیں ہوتا، کیونکہ اسٹاف جو ممبر ہے وہ بہت جلدی آپ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو اب اس پورے کیس میں اب آپ نے دیکھے میں نے صرف 2 سے 3 ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ نے لے کر جانے ہوتے ہیں۔ ایک آپ نے اپوائنٹمنٹ لیٹر، اور ایک چیک لسٹ اور ویزا اپلیکیشن۔ ویسے اس کی کوئی نیڈ نہیں ہوتی، لیکن آپ نے وہاں پر لے کر جانی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے کنسلٹنٹ سے یا خود ہی اپلوڈ کر جائیں، کیونکہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور اتنی زیادہ کاسٹ بھی ہوتی ہے۔ اور باہر کا جو مال ہوتا ہے، جب آپ انٹر ہوتے ہیں باہر بہت سارے ایجنٹ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں یہ بھی فوٹو کاپی کروا لیں، یہ بھی کروا لیں، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمپلی آپ نے اوریجنل پاسپورٹ لے کر جانا ہے، چیک لسٹ لے کر جانی ہے، اور اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر جانا ہے، اگر آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ اگر نہیں کیے ہوئے پھر تو آپ کو سارے ہی لے کر جانے ہوں گے، اور سارے اوریجنل، کوئی وہ کاپی نہیں مانگتے کسی بھی چیز کی، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے ویسے احتیاطاً اپنے پاس آپ نے رکھ لینا ہے، باقی وہ آپ سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ تو یہ تھا میرا سارا ایکسپیرینس۔ تو میری ایک سجیشن یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ بک کروائیں تو آپ ارلی جو ٹائم ہے نا، 8 کی، 8:30 کی، 9 کی،
9:30 کی 10 کی میکسیمم 10 تک آپ نا اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ بہت جلدی بھی وہاں پر رش بھی نہیں ہوتا اتنا زیادہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ جلدی جو ہے فری بھی ہو جائیں گے۔ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر کر دیں، تاکہ دوسروں کو بھی ہیلپ ہو جائے کہ کس طرح کا VFX کا جو ہے وہ سچویشن اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح کی میں اپنے نیو ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔